اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اہل بیت علیہم السلام کون ہیں؟ یہاں پر ہم صرف آج کچھ احادیث، ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت کے کون ہیں پر ہماری پاس چار یعنی کہ طرق ہیں۔ ایک ہے آیہ تطہیر، دوسرا ہے آیہ مباہلہ، اور تیسرا ہے کہ رسول اہل بیت کے دروازے پر الصلاۃ مرتبہ الصلاۃ کہتے تھے، اور پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر چوتھا طرق یہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ازواج رسول سے اور صحابی اصحاب سے مروی ہے کہ رسول نے ایک چادر ڈالی اور انما یرید اللہ کی تلاوت کی۔ تو ہم پہلے بات پچھلی گفتگو میں عرض کر چکے کہ آیہ تطہیر اگر ازواج رسول کے لیے تھی تو کوئی ایک روایت ہوتی کہ جس میں رسول ازواج رسول کے لیے اس آیت کی تلاوت کرتے۔ رسول دروازے پہ اگر جا رہے ہیں تو ازواج رسول کے دروازے پہ نہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چادر ڈال رہے ہیں تو پنجتن پاک کے چادر ڈال کے اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کوئی ایک روایت نہیں ملی کہ ازواج رسول کے لیے اس آیت کی تلاوت کی ہو۔ آج صرف حوالے ہم تھوڑے سے کتابوں کے یعنی کہ روایت سے پڑھ دیں۔ آیہ مباہلہ کے لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تو رسول سیدنا علی، فاطمہ، بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو بلایا اور عرض کی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور ابو عمار شداد نے، یہ بہرحال ایک روایت ہے، تفصیل ہے، لیکن اس روایت کا جو اختتام ہے آپ اسکرین پہ پوری روایت پڑھیے گا، لیکن ابھی جو ہم اس میں یہ کہ رسول نے پنجتن پاک حضرت علی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین پر ایک چادر ڈال دی اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ فضائل صحابہ، مسند احمد، المعجم الکبیر، مجموع الزوائد، ان کتابوں میں ہیں۔ ازواج رسول کے لیے آیت اگر ہے تو پھر ہر جگہ رسول نے تو پنجتن پاک دکھائے۔ پھر ایک روایت ہے جو مختلف کتابوں میں ہے، اور اس میں ہے کہ رسول خدا کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر السلام علیکم اہل البیت کہتے تھے، اور دوسری روایت میں یہ الصلاۃ 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 کہتے تھے، اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ شیعوں کی نفرت کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ شیعوں سے ہمیں ہر حالت میں فرق کرنا ہے، لہذا جو شیعہ عقیدہ اختیار کر رہا ہے اس کو اپوزٹ بنا ڈالو۔ شیعوں سے نفرت ہے تو شیعوں سے نفرت کریں، جو یقیناً آپ کو کچھ بعض شیعہ ہیں جو صحابہ رسول اور ازواج رسول کے لیے یعنی اہانت والا انداز اختیار کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے۔ مولا کائنات نے نہیں کیا، ہمارے ائمہ نے نہیں کیا۔ یہ وہ باتیں الگ ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا مولا کائنات کے خلاف جنگ جمل انہوں نے کھڑی کی، اور وہ تو تمام یعنی کہ محدثین نے کہا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے مولا علی کے لیے خروج کیا تھا، غلط تھا، اور بی بی عائشہ کو شرمندگی بھی تھی، اور مولا علی نے وازواجہ امہاتہم کہ اس میں بی بی عائشہ کو پوری عزت و توقیر کے ساتھ لے کر گئے۔ اب یہاں یہ ہے کہ شیعوں سے نفرت کی وجہ سے اہل بیت رسول کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ فرض کریں میں اہل سنت ہوں، اگر مجھے شیعوں سے نفرت ہے تو میں اہل بیت سے کس طرح نفرت کر سکتا ہوں، ان سے تعصب کیسے کر سکتا ہوں؟ لہذا ہم یہ کہیں گے، فرض کریں کہ ازواج رسول امت کی مائیں ہیں اور اہل بیت رسول نے دیے ہیں۔ رسول نے جب بھی اس آیت تلاوت کی پنجتن پاک کے لیے کی، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، میں سنی ہونے کے ناطے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ازواج رسول ہی، یعنی کہ بعض علماء کو ہم نے سنا
ازواج رسول اصل اہل بیت ہیں. ہاں یہ پنجتن پاک بھی ہیں, جیسے کسی کو صدقہ دیا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ ٹھیک ہے یہ ہیں, یہ ہاں یہ بھی ہیں. بعض علماء کے حقیرانہ انداز دیکھا ہے, اللہ معاف کرے. تو رسول نے پہچانوایا ان پنجتن پاک کو, محدثین نے باب الگ باندھے, ازواج رسول ہماری سر آنکھوں پر. لیکن شیعوں سے تعصب کر کر اہل بیت کو ترک کرنا یا ان کی اہانت کرنا اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہاں پر ایک بات ہم عرض کریں کہ رسول نے فرمایا کہ ہم اہل بیت پر کسی کو قیاس نہ کرو, جو ہم اہل بیت پر کسی کو قیاس نہ کرو. تو اس کا عنوان واضح ہے, اہل بیت بمقابلہ صحابہ کرام یہ روش غلط ہے. اہل بیت بمقابلہ ازواج رسول روش غلط ہے. صحابہ رسول یقیناً مولا علی کی ایک تلوار نے تو بدر و احد میں کام نہیں دکھایا, لیکن یہ ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین صرف علی کی تلوار کے لیے آئی ہے. اتنے اصحاب تھے, کسی کے لیے نہیں آئی. تو اہل بیت کی اپنی شان ہے, جو خدا نے جس کو جو شان دی ہم اس کو چاہیے اسی کو اسی طرح مانیں. یہاں رسول کا فرمان ہم اہل بیت پہ کسی کو قیاس نہ کرو, یہ بخاری صفحہ 163 اور صفحہ 626 میں بھی ہے کہ ہم اہل بیت پہ کسی کو قیاس نہ کرو. پھر ایک امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کا یہاں فرمان بھی ہے. ان کے فرزند عبداللہ ابن احمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ مسئلہ فضیلت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ خلافت میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان ہیں. میں نے عرض کیا پھر حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا بیٹا علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں, ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. مناقب امام احمد بن حنبل ابن جوزی صفحہ 212. یعنی ہم پوری ملت اسلامیہ یہ جو روش اختیار کرتی ہے کہ اہل بیت بمقابلہ صحابہ کرام, ارے صحابہ کرام کوئی اسلام سے الگ تھوڑی ہیں, اسلام ہی کا حصہ ہیں. کہ یہ روش غلط ہے, ہم اہل بیت پہ کسی کو قیاس نہ کرو. امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ علی پر کسی کو قیاس نہ کرو, تو پھر ہم کیوں قیاس کرتے ہیں؟ اہل بیت ان کسی کے ساتھ قیاس نہیں کیے جائیں گے. اہل بیت کو کسی کے لیے بمقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اہل بیت بمقابلہ صحابہ, اہل بیت بمقابلہ ازواج. غلط ہے یہ روش. اصحاب رسول اسلام کا حصہ ہے, اسلام کا ورق ہے. ازواج رسول اسلام کا حصہ ہیں, اسلام ہی کا ورق ہے. ہاں تاریخ میں جو روایات آئی ہیں اہل سنت کتابوں میں, شیعہ کتابوں میں, ان روایات کو احترام کے ساتھ بیان کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. احترام کے ساتھ روایات و احادیث کو ذکر کرنا یہ کوئی بھی اس کو حرام قرار نہیں دیتا, لیکن احترام کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ لا الہ الا